صلی العشاء الآخرہ، حضرت معاذ کھڑے ہوئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، فطوّلا، تھوڑی لمبی پڑھا دی عشاء کی نماز۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا، افتانن یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہو۔ یہ میرے آقا نے 2 بار فرمایا۔ اب فرمایا این کنت ان سبح اسم ربک الاعلی، کیا تمہیں سبح اسم ربک الاعلی نہیں آتی؟ والضحیٰ جیسی صورتیں نہیں آتی؟ اذا السماء انفطرت جیسی صورتیں نہیں آتی؟ یہ پڑھ لیا کرو، اتنی لمبی پڑھو گے لوگ کام کاج سے آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے سورہ انفطار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سکھائی، فرمایا عشاء کی نماز میں یہ پڑھ لیا کرو۔ پڑھیے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر بہنے لگیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اوپر نیچے کر دی جائیں گی، زیر نیچے زبر اوپر۔ عالم نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کی ایک مثال ایسے ہے، دنیا میں انسان کا ہر کام اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک کو وہ پہلے نمبر پہ رکھتا ہے، دوسرے کو وہ دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر نفس کے دنیا میں رہ کے آخرت کو ترجیح دی ہے یا پھر اس نے دنیا کو۔ ہمارا اس وقت جو پہلا نمبر ہو وہ آخرت کا ہو، اور دوسرا جس کی طلب آخرت ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، من کانا نیتہ الآخرۃ، فرمایا جس کی نیت ہی آخرت ہے اللہ اس کو دنیا کے تمام امور میں کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، پڑھیے۔ ہل انسان، اے انسان، ما غرہ کا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا، بے ربی کا، اپنے رب کے بارے میں، کون رب؟ الکریم، جو بڑا کریم ہے۔ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا، حتی اقدمت علی معصیتہ، تو اتر آیا معصیت پر، وقابلتہ، اور تو نے مقابلے میں وہ چیزیں کی، لا یلیق، جو لائق نہیں تھیں۔ اے انسان کون سی چیز ہے؟ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، ابن آدم، اے ابن آدم، ما غرک بی، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا تھا؟ دوسرا سوال، ابن آدم، اے ابن آدم، ماذا اجبت المرسلین، تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ماذا اجبت المرسلین، تو نے رسولوں کو۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے، اے انسان کس جہالت نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا؟ اور تیسری چیز کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی بھی یہی تفسیر ہے، جہلہ، اے انسان کس جہالت نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا؟ وہ کون سا عدو الشیطان ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا؟ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، فرائض سے ہٹا کر نوافل کی طرف شیطان بہکا دیتا ہے، فرائض وہیں کے وہیں رہتی ہیں، نوافل کی طرف، رات کے قیام، تہجد کی طرف کہہ دیتا ہے، سب کو یہی ہے تقرب الی اللہ، لیکن یہ نہیں پتا فرائض چھوٹ رہے ہیں، فرائض چھوٹ رہی ہوتی ہیں، ہم نوافل کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پڑھیے۔ کون؟ اللہ، کون کریم، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، فی ایھی، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ولد لکا، کیا بچہ پیدا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ما عسا ان یولد لی اما غلام و اما جاریہ، ان قریب یا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ میرے آقا نے پوچھا فمن یشبہ، وہ کس کے مشابہ ہوگا؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا تو باپ کے یا پھر ماں کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولن ھکذا، ایسا نہ کہا کرو۔ وہ کیوں؟ ان النطفۃ اذا استقرت فی الرحم، جب نطفہ رحم میں ٹھہر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو فرشتے شکل نہیں بنانے آتے، ان کے سامنے کل نسب بینہا و بین آدم، حضرت آدم سے لے کے یہ جو انسان پیدا ہو رہا ہوتا ہے، درمیان میں جتنی شکلیں ہیں سب کو سامنے رکھتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک،
پھر جو چاہتا ہے صورت ترکیب دے دیتا ہے۔ حضرت آدم سے یہ ساری شکلیں آتی ہیں، پھر جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ترکیب دے دیتا ہے۔ پڑھیے جی ایک دوسری حدیث پاک سنیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بے شک میری عورت نے ایک بچہ جنا ہے لیکن وہ بچہ کالے رنگ کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھائی، فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ مراد تھی صحابی کی کہ کالے رنگ کا ہم نہیں ہے، بچہ کالے رنگ کا آ گیا۔ حل لک من ابل، فرمایا میرے آقا نے مثال فرمایا اونٹ ہیں؟ عرض کی ہاں ہیں۔ فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ فرمایا عرض کی صحابی نے سرخ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ ان میں ایسے بھی ہیں جن میں کچھ سرخ ہو، کچھ سرخ ہوں، کچھ سفید ہوں۔ صحابی نے عرض کی نعم ہاں۔ فرمایا پھر وہ کہاں سے آئے؟ سرخ میں سے سیاہ کہاں سے آئے؟ تو صحابی نے عرض کی ہو سکتا ہے پیچھے کہیں نسل سے کھینچ کر آئے ہوں، ہو سکتا ہے پیچھے کہیں نسل سے کھینچ کر۔ تو میرے آقا نے فرمایا وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ إِرْقٌ، تو ہو سکتا ہے تیرا بچہ پیچھے کہیں نسل سے کھینچ کر آیا ہو، یہ رنگ پیچھے کہیں نسل میں سے ہو، یہ کھینچ کر آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، کلا یہ سچ ہے، بلکہ تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، بالدین، روز جزا کو، وَإِنَّ، کہ تم پر نگران ہیں۔ کون سے نگران ہیں؟ کرام، لکھنے والے، یعلمون، جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لفظ آیا نا کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، فرمایا اکرم الکرام الکاتبین، کرامن کاتبین کی عزت کیا کرو۔ کون ہے وہ؟ فرمایا جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ ہاں دو وقت ایسے ہیں جب یہ کرامن کاتبین بھی جدا ہوتے ہیں، الجنابت والغائط، بڑا پیشاب اور غسل کرتے وقت یہ کرامن کاتبین بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت پھر جو باتیں کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں ہم تم سے حیا کی وجہ سے نکل گئے اور تم پھر بھی باتیں کرو، پھر لانتیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی غسل کرے تو ارد گرد ڈھانپ لے، مطلب جو ہماری دیوار ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کوئی بھی کرامن کاتبین یرفعان الی اللہ، جب یہ جاتے ہیں نا، جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس جو رجسٹر ہے، صحیفہ ہے، اس کا اول دیکھتا ہے، اس کا آخر دیکھتا ہے۔ اگر اول بھی آخر بھی استغفار لکھا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحیفہ، اللہ فرماتا ہے اس صحیفے کے درمیان کے گناہ میں نے بخش دیے ہیں۔ اول بھی استغفار، صبح بھی استغفار اور شام بھی استغفار، اول بھی آخر بھی، اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ قد غفرت، میں نے بخش دیا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ تو اللہ ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے فرشتے بنی آدم کو پہچانتے ہیں، ان کے اعمال کو جانتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کسی بندے کی طرف یعمل بطاعت اللہ، وہ اللہ کی اطاعت میں عمل کر رہا ہے، تو وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، نام لے کر کہتے ہیں افلح اللیلۃ فلان، آج رات فلاں فلاں پا گیا۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کرامن کاتبین، آج رات فلاں فلاں پا گیا، نجل لیلۃ فلان، رات کو نجات پا گیا فلانا۔ لیکن جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں یعمل بمعصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں عمل کرتے ہوئے، تو وہ پھر نام لے کر کہتے ہیں ہلاک اللیلۃ فلان، آج رات فلاں ہلاک ہو گیا۔ پڑھیے برارا لفی نعیم، بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں، وَإِنَّ بدکار جہنم میں، یصلونہا، ہوں گے اس میں قیامت کے دن، یہ جو جہنمی ہے جہنم میں، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہ وہ، وما کو کیا علم کیا روز جزا، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم کیا روز جزا۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ شخص جو آخرت سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیتا ہے، اپنا حساب ایتھے کر کے جانتا ہے، پھر وہاں مشکل نہیں ہوگی۔ پڑھیے جی وہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن بس میں نہ ہوگا کسی کے لیے کچھ کرنا، اور سارا حکم اس دن اللہ ہی کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابرار نام اس لیے رکھا ہے، نیک لوگوں کا نام ابرار اس لیے رکھا ہے، انہوں نے ماں اور باپ کی فرما برداری کی ہے۔
دنیا میں ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ دوسری حدیث پاک، اللہ نہیں فرماتا اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا اور سارا معاملہ اس دن اللہ کا ہوگا۔ حدیث پاک ہے، فرمایا یا بنی ہاشم، اے ہاشم کے بیٹو، انقذو انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کسی شے کا پھر مالک نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا